الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. کل ہم نے 2 لیکچر میں ٹاپک تھا ہمارا علم قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ کل مکمل ہو گیا، اور آج ہمارا دوسرا ٹاپک کہ ایمان کی ضرورت، اہمیت اور حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں. تو انشاءاللہ آج یہ ٹاپک ہمارا شروع ہوگا اور 2 لیکچر میں ختم ہوگا. آپ نے بہت چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرنا ہے. اب سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو انسان کو کے لیے جو بہت ہی بنیادی اور اہم سوالات ہیں اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. مثلا یہ آپ کے ہینڈ آؤٹ کے پہلے پیج پہ ہے، اور یہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین، جو جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے ان کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے. ذرا ایک نظر جلدی سے ان کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنے اہم ہیں. دیکھ لیا آپ نے؟ جی سر، دیکھ لیا ہے. اچھا، آپ نے دیکھ لیا تو اب ذرا ان کو ہم سمجھتے ہیں. کائنات، خالق کائنات سے انسان کا کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال ہے نا اہم یا نہیں؟ بے انتہا اہم ہے اور انتہائی بنیادی ہے، کیونکہ اسی سے انسان کی اپنی حیثیت، مقام و مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اسٹیبلش ہوگا. تو کائنات، خالق کائنات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بڑا آسان ہے، وہ محکوم ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے. اللہ تعالیٰ معبود ہے، یہ عبادت گزار ہے. یہ ہے اس کا اللہ سے تعلق جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. نمبر 2، خالق کی پسند اور ناپسند کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے بارے میں کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے. لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39. سورہ بقرہ کی آیات 38 اور 39 میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے. ہم اس کو قرآن ہی سے سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور قرآن کی آیت 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف بتا دیا ہے پسند کیا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی آنے والے معاملات سے، اور نہ گزرے ہوئے حالات پر کوئی اس کو غم ہوگا. تو گویا یہ ہے پسندیدہ زندگی، اور اس پسندیدہ زندگی جو ہے وہ اتباع قرآن و سنت میں ہے. یہ تو ہو گیا پسند. اور ناپسند کیا ہے؟ اگلی آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن و سنت کے بتائے ہوئے احکامات کا انکار کریں گے یا ان کو جھٹلائیں گے، تو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہوں گے اور یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے اور وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. خالق کے احکامات کیا ہے؟ تیسرا سوال قرآن و سنت میں موجود ہے. چوتھا سوال اس کے احکامات کی حیثیت کیا ہے؟ احکامات کی حیثیت بالکل واضح ہے
جو ان پہ عمل کر کے زندگی ان احکامات کے مطابق گزارے گا آپ کو پتہ چل چکا کہ وہ کامیاب، اور جو ان احکامات کی خلاف ورزی کرے گا وہ ناکام، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ چیز جو ہے کہ اس احکام کی حیثیت کیا ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو بتانے کے لیے، انسان تک پہنچانے کے لیے، اس پر حجت تمام کرنے کے لیے انبیاء بھی مبعوث فرمائے اور اس نے کتابیں بھی نازل کی۔ یہ تھے 4 سوال پہلے جن کا جواب ہمیں قرآن و سنت سے، یہ دراصل ہماری ایمان ہی کی روشنی میں ہمیں یہ جواب موصول اللہ تعالیٰ نے سجایا۔ اس کے بعد ہم جنس انسانوں سے کیا تعلق ہے اس کا، یہی حقوق العباد کہلاتا ہے۔ کیا ہے حقوق العباد؟ تفصیل موجود ہے قرآن و سنت میں، اور ان کا ادا کرنا کس طرح ادا کرنا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ انسان کا کائنات سے کیا تعلق ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کائنات خود کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے، کائنات خود اللہ کی تخلیق کردہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ اتنی وسیع اور عریض کائنات، اس کو پیدا بھی اس نے کیا، بنایا بھی اس نے، اس کا انتظام اور اس کی تدبیر بھی وہ ہستی کر رہی ہے، اور اس کائنات میں کوئی نقص ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ تو انسان کا کیا تعلق ہے اس کائنات سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ انسان اس کائنات کے اندر اس کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کائنات کی ساری چیزوں سے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بارش، نباتات، حیوانات، جمادات سے فائدہ اٹھائے۔ یہ ہے کائنات سے اس کا تعلق۔ آخری نیچے والے سارے سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں واقعہ بیان کیا ہے ابلیس کا قرآن میں، حضرت آدم اور ابلیس کا، وہاں بتا دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا اور وہ عدم سے وجود میں لایا۔ کہاں جائے گا؟ اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد وہ پہنچے گا اللہ کے سامنے۔ انسان خالق ہے یا مخلوق ہے؟ نہیں، خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس کی مخلوق ہے۔ مختار ہے یا مجبور ہے، کہ اس کو اختیار کتنا ہے یا وہ مجبور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، وہ ہر طرح سے مجبور ہے۔ اگر مختار یا اختیار اس کو دیا ہے تو صرف اس حیثیت سے کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات مان کر اس کے احکامات کی پابندی کرے، اور چاہے تو نہ کرے، یہ اختیار اس کو دے دیا ہے۔ مسئول ہے یا غیر مسئول، اس سے سوال کیا جائے گا یا نہیں؟ تو قرآن ہمیں صاف بتاتا ہے کہ اس کے قیامت کے دن ہر چھوٹے بڑے عمل کے بارے میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ اور اس کا مقصد حیات کیا ہے؟ سورہ ذاریات کی آیت 56 میں بتا دیا کہ اس کا زندگی کا مقصد خلق الموت والحیات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کا زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت بتایا ہے، اور عبادت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت پر اللہ تعالیٰ کی پرست و پوجا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غلامی بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت اللہ کی عبادت کے اجزاء ہے۔ انجام کب اچھا ہوگا اور انجام کب برا ہوگا وہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39، پھر یہی بات سورہ طٰہٰ میں دہرائی گئی ہے، اور یہی بات پھر وہاں سورہ انعام میں آئی ہے کہ کامیاب کب ہوگا، اچھا انجام اس کا ہوگا جب اس قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اور برا اس وقت ہوگا جب اس کو پس پشت ڈال کر اس کے انکار یا تکذیب کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو اس کا انجام جہنم ہوگا۔ یہ تھے سوالات اہم ترین، اور یہ ہیں ان کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ اب آپ سوال کر کے چیز کو، اور کسی بھی جو مسئلہ آپ کے سامنے ہو اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال؟ بڑے اہم سوال ہیں، ان کے جواب یاد رکھیے صرف قرآن و سنت دے سکتے ہیں۔
कोई फिजिकल साइंसेस, कोई सोशल साइंसेस, कोई अकाउंटिंग, कोई फिलासफी इसका सही जवाब बिल्कुल नहीं दे सकती सिवाय कुरान और मजीद, कुरान और सुन्नत के। जिसने कायनात बनाई है वही इस कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक, हाकिम है, और उसी का बताया हुआ रास्ता सिरात मुस्तकीम है। बाकी सारे रास्ते दुनिया के अंदर फसाद पैदा करेंगे और आखिरत में जहन्नम का बायस होंगे। शाबाश, कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो सवाल करें, वरना आगे चलते हैं। कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं, बहुत अहम है। अब जरा इंसान, कायनात की जो सबसे अहम तरीन पहेली है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने अंबिया किस लिए भेजे हैं, अल्लाह ताला ने कुतुब किसके लिए नाजिल की हैं, इंसान का अपने मकसद वजूद से कब आगाह और आशना होगा, इंसान अपने खालिक और मालिक से कब आशना होगा, हकायक का यकीनी इल्म कब होता है, क्या चीज इंसान को समा और तात सिखाती है। इन सारे सवालों का जवाब क्या है भला, जल्दी बताइए। इस पर सारी जो पहेली है, कुरान और सुन्नत की तालीम। कुरान और ईमान, ईमान जो कुरान और सुन्नत से होगा वो इसका हल है। अंबिया इंसान को ईमान की दावत लिखने के भेजे गए, कुतुब इसलिए नाज़िल की गई कि उसकी तफसीलात वहाँ देख ले, तकाज़े ईमान के देख ले, ईमान क्या है, तौहीद, रिसालत, आखरत वगैरह। उसका अपने मकसद वजूद से कब आगाह होगा, जब वो ईमान लाएगा। और अपने हालिक मालिक को कब पहचानेगा, जब वो साहिब ईमान होगा। हकायक का यकीनी इल्म कब होगा उसको, जब वो ईमान लेके आएगा। और उसको समौतात क्या चीज सिखाती है, ईमान सिखाता है। तो सब का जवाब ईमान है, हकीकी और शऊरी ईमान। ये सुना सुनाया ईमान नहीं, ये जो हमें विरसे में मिला है, इससे ये सवालों के जवाब नहीं मिलते। वो ईमान जो कुरान और सुन्नत से समझ बूझ के बाद पूरे शऊर के साथ हासिल किया जाए, वो इन सारे सवालों का जवाब है। शाबाश, बताइए, कोई सवाल हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो। आगे चलते हैं, बहुत सारे और सवाल। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कौन सी है, बताइए, कौन सी सबसे बड़ी दौलत क्या है। सर हदायत, ईमान। ईमान, ईमान। देखिए, ईमान के साथ आपकी सारी, सही ईमान हो, अमल वाला, उसके तकाजे पूरे कर रहा हो, तो सारी चीजें जो हैं वो बड़ी दौलत बन जाती हैं, माल, औलाद, सब कुछ। वरना ये आजमाइशें हैं। ईमान के बगैर जिंदगी गुजारेंगे तो ये आप गलत जिंदगी होगी। तो ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। इंसान कब अल्लाह के यहाँ मुकर्रम होता है, ईमान के साथ। देखें, ये ईमान की अहमियत समझें। क्या चीज इंसान में तकब्बर, गुरूर और को किस में तब्दील कर देती है, खुशू और खुजू में। क्या चीज है वो, ईमान। ईमान। हाँ, ये ईमान देखें कितनी बड़ी दौलत है। इंसान के अंदर हरारत अमल और कुव्वत अमल कब पैदा होती है, जब उसके अंदर हकीकी ईमान हो, शऊरी ईमान हो। अमल की बुनियाद वो चीज बनती है, अमल पे वो उभारती है। अमल के पे इंसान को अमल करने पर जो चीज मजबूर करती है और उसको आराम चैन से नहीं बैठने देती, हर नेक अमल करने के लिए ईमान बुनियाद है। इंसान जन्नत का कब मुस्तहिक होगा, ईमान जब और सर अम, ईमान उसका मजबूत होगा ना। हाँ, और उसके मुताबिक अमल करेगा। तो अमल। इंसान की जहन्नम से निजात कब होगी, ईमान की बुनियाद पर। अब भी शहादत की जामन क्या चीज है कि उसको दुनिया और आखिरत में शहादत हासिल हो, वो ईमान है। और कौन सा ईमान, शऊरी और हकीकी ईमान। शाबाश, कोई सवाल आपने देखा कि अगर हम वाकईतन सोच समझें तो ईमान किस कदर बुनियाद है इन तमाम चीजों की, ये उसी वक्त मुमकिन है। मसलन बड़ा एक सवाल है आपके लिए
کہ انسان کے اندر تکبر اور غرور کو کیا چیز ختم کرتی ہے، کیسے اور کیوں؟ سر عاجزی اور نہیں، اس یہ کا عاجزی کہاں سے آتی ہے؟ ایمان سے، ایمان سے عاجزی کیسے آتی ہے؟ دیکھیں نا، یہ سارے جواب آپ کو پتا ہونے چاہیے. یہ جنرل جواب جو ہے، جب اللہ پاک کے آگے بندہ خشوع اور خشوع کے ساتھ جھکتا ہے تب. اصل میں یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن جنرلائزڈ ہیں. تکبر اس وقت ختم ہوتا ہے جب انسان اللہ کو حاکم، مالک، معبود سمجھ کے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے، رکوع اور سجدے کرتا ہے، تو اس کے اندر غرور اور تکبر نام کی چیز باقی رہتی ہی نہیں ہے، اور وہ خشوع اور خضوع میں تبدیل اس وقت ہوتا ہے. یہ ہے اس کا صحیح جواب. کہ شعوری ایمان انسان کو اللہ کو معبود مانتا ہے، اللہ کو حاکم مانتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے، وہ اس کا غلام ہے. اس غلام کو تکبر اور غرور جائز ہی نہیں ہے. تو اب جب وہ اللہ کی عظمتوں، اللہ کی عنایتوں، اس کے احسانوں کو دیکھتا ہے تو وہ اور جھک جاتا ہے. اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشوع جس کو کہتے ہیں، اور اس کا اظہار اس کے جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے. وہ چال میں اکڑ کے نہیں چلتا، اس کی گردن میں سریا نہیں ہوتا، وہ زمین پر آرام سے وقار سے چلتا ہے. اور یہ اس کے جسم کا جو خشوع کا اظہار ہے وہ خضوع کہلاتا ہے. میں نے ایک آپ کے ساتھ کھولا ہے، آپ ان سب کو کھولیں تو بالکل آپ کو ایک ایک میں اصل جھلک جو نظر آئے گی. وہ ایمان شعوری ہوگا تو انسان جہنم سے بھی بچے گا اور جنت سے بھی، جہنم سے بچے گا، جنت میں داخلے کا مستحق ہوگا، اور ابدی سعادت اس کو حاصل ہو جائے گی. یہ ہے ایمان اور اس کی اہمیت. آج مسلمان اسی شعوری اور حقیقی ایمان سے خالی ہے، جس کی ابھی آپ تفصیل میں جائیں گے. لیکن یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کس لیے ہیں؟ کہ انسان جو ہے ایمان کو تب تک قرآن و سنت سے پختہ نہیں کرتا، اس کے اندر یہ ساری خوبیاں نہیں آ سکتی. نہ وہ سیرت و کردار، اچھے سیرت و کردار کا مالک بن سکتا ہے، نہ وہ عمل صالح کر سکتا ہے، نہ وہ دنیا میں ایک مفید انسان بن سکتا ہے اگر اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات آپ سمجھیں، اگر سوال کریں تاکہ بات بڑی کلیئر آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ایمان ہی اصل میں بنیاد ہے. انسان کے اللہ کے انعامات کا مستحق ہوتا ہے، دنیا آخرت میں جنت، اور پھر جہنم سے نجات بھی اسی کی وجہ سے. اس کا سیرت و کردار اللہ کے خوف خشیت سے پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اکڑ فضائل کو اختیار کرتا ہے، فضائل اخلاق، اور رذائل اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کون سی چیز اس کے اندر پیدا کرتی ہے؟ ایمان. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں. السلام سمجھیں. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ساری باتیں تو ان کے لیے ہیں جو کہ واقعی مانتے ہوں. آج کل ارتداد کی جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ان کو کیسے اس بات کی طرف لائیں کہ وہ اس ایمان اور ان باتوں کو مانیں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ہم مسلمان کی جو شعوری ایمان رکھتے ہیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ دوسرے بھی اس ایمان کو اپنا کر فائدہ اٹھائیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگ سب حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، جو ان کو ہیئرنگ اور سینگ پاورز دی ہیں، ہم ان کو اپیل کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ حقائق کھول کھول کے مثالوں سے بیان کر دیں. اب اس کے بعد بھی اگر وہ تو حجت ان پر پوری ہو گئی، حجت ہم پر بھی پوری ہو گئی. ہماری لیے حجت کیا تھی؟ کہ دلیل کہ ہم ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھائیں، اور ان کو حجت ان پر پوری ہو گئی کہ
ان کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا گیا، نہیں مانیں گے تو جہنم، مانیں گے اس پہ عمل کریں گے تو جنت۔ اختیار اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، آپ کا کام صرف اور صرف ان کو ٹھیک ٹھیک بات سمجھا دینا ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان کر دینا اور انذار اور تبشیر کا حق ادا کر دینا، اس کے بعد ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ بات کلیئر ہے؟ اب ایمان ہے کیا؟ بہت غور سے دیکھیے، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ دل کی تصدیق، یہ دل کی تصدیق کیا چیز ہے؟ کہ دل کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ جو توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی صفات، اس کی ذات، اس کے حقوق، یہ دل میں پکے ہو جائے۔ رسالت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ان کی لائی ہوئی قرآن و سنت بالکل برحق، اور آخرت کا یقین کہ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ دل کے اندر اس کی تصدیق موجود ہے۔ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، زبان پر تو ایمان ہے لیکن دل کے اندر اس کی تصدیق موجود نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ دل کیسے تصدیق کرے گا؟ اس دل کی تصدیق کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ عمل اس کے دل و دماغ کا ایک حصہ بن جائے، اس کا یقین بن جائے؟ یہ کب ہوگا؟ جب اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ دیکھیں یہ پھر جنرل بات آپ کی علم، ہے۔ یہ کیسے مضبوط ہوگا؟ جب وہ اس کے بارے میں کہ اللہ علم کے حاصل کرے گا، احکام، جب وہ اللہ قرآن و سنت کا علم حاصل سنت کرے کے، گا۔ یا بالکل علم کسی چیز کی پکا سچا علم تصدیق پہ مجبور کرتا ہے انسان کو، تو وہ چیز جو اس دل کے اندر ایمان کو پکا راسخ کرے گی، وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے، وہ علم ہے جو قرآن، جس کے لیے اللہ نے اپنی قرآن کتاب نازل کی اور اپنا نبی بھیجا۔ آج ہمارے دل تھک کے اس دل و دماغ اس کی پکی سچی تصدیق اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، کمزور ہے۔ بات کو سمجھیے۔ اسی لیے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ علم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ انسان کا صحیح علم جو ہوگا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اور وہ سچا پکا علم دل میں پوری طرح دل و دماغ پر حاوی ہو جائے گا، یقین پیدا ہو جائے گا، عمل خود بخود انسان کرنا شروع کر دے گا۔ تو جو موٹیویٹنگ فورس ہے، وہ طاقت جو ہمیں مجبور کرتی ہے نیک عمل پر، وہ ایمان، سچا پکا ایمان ہے جس کا سرچشمہ قرآن کا علم ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی ان کو سمجھیے، باتوں کو نہیں سمجھ آئی تو سوال کریں۔ اب جب یہ دل کی تصدیق ہوتی ہے، دل بالکل دل و دماغ اس پہ ٹھک جاتا ہے کہ بس توحید ہی ٹھیک عقیدہ ہے، رسالت ہی ٹھیک ہے، آخر کا نتیجہ یقین والی بات ہے۔ جب یہ تو پھر وہ زبان سے بالکل اس کو مزہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر زبان سے صرف کہتا نہیں ہے، اس کے دل و دماغ سے جب یہ زبان کا اقرار نکلتا ہے تو وہ اس کو مزہ آتا ہے یہ بات کہنے میں، کلمہ پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ کسی میں طاقت، نہ کسی میں قدرت، نہ کسی کا اختیار، نہ کسی کا اقتدار، یہ اللہ ہی ہے، لہٰذا مجھے اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ بس۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جب انسان انتہائی غم میں ہوتا ہے، مثلا کسی پیارے کی انتقال ہو گیا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، تو دل انتہائی غم زدہ ہوتا ہے نا؟ تو اس وقت زبان پہ کیا ہوتا ہے بنا؟ جب یہ کیفیت ہوتی ہے، زبان پہ کیا ہوتا ہے؟
کیا ہوتا ہے؟ یہ إنا لله اقرار وإنا کرتے إليه ہیں آہیں نا راجعون۔ زبان ہوتی ہیں، سے کہ آہیں ہوتی ہیں، افسوس سے آپ اتنا کہ دل آنکھ زبان سے آہیں نکلتی ہیں، اس وجہ سے کہ دل غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی صفات، اس کی ذات، اس کے حقوق کا احساس موجود ہو تو پھر زبان سے ضرور نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مزہ آئے گا۔ یہ ہے زبان سے اقرار، یہ اسی وقت سچا اقرار ہوگا جب دل اس کی تصدیق کرے گا اور دل کا یقین پیدا ہوگا قرآن و سنت سے۔ ابھی ایمان کے دو شرائط پوری کی ہیں ہم نے، دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار، اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ یہ دونوں چیزیں جتنی پکی اور سچی یقین والی ہوں گی اسی کے مطابق انسان کا عمل ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا تو اس کے ایمان کی ضمانت اور تصدیق ہو جائے گی کہ یہ واقعی مومن ہے، کیونکہ نماز فرض کا وقت ہوا ہے تو یہ مسجد کو جا رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے مال راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، حج کی اس کو استطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کا نے حج فرض کیا ہے، یہ فوراً حج کی ادائیگی کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی جب کرے گا جب اس کے دل میں پوری طرح یقین ایمان کا ہوگا، اس کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ایمان پر ہے، زبان سے اس کا اقرار ہوگا تو پھر عمل خود بخود ہوگا۔ یہ ہے ایمان کا صحیح مفہوم۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ بس ہم ایک روایتی اور خاندانی ایمان ہے، وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا جو آپ کے سامنے ہے۔ شاباش، سوال کریں۔ بات کلیئر ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ جی سوال نہیں ہے کوئی؟ اس کو سمجھیں، یہ بڑی اہم بات ہے ایمان کے حوالے سے۔ یہ ہے شعوری ایمان، جس کو دل پکے سچی طرح اس کی تصدیق کرے، دل و دماغ پر یہ ایمان کے سارے توحید، رسالت، آخرت پکا عقیدہ ہو، اور زبان سے جب کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا جب کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ زبان اور دل بالکل ایک ساتھ جیسے بول رہے ہیں، اور جب یہ کیفیت ہوگی تو احکامات کی پابندی خود بخود کرے گا۔ یہ ہے ایمان کی صحیح ڈیفینیشن۔ اب آئیے ہم حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اس لیے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن نے اور حدیث نے اس کو سمجھانے میں پوری طرح کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ذرا حدیث جبرائیل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، جو آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ہے اور آپ کی اسکرین پر ہے۔ اللہ نے سمجھانے کا بھی حق ادا کیا ہے تاکہ انسان دیکھیں، اب اس سچویشن کو دیکھیں جس میں جبرائیل امین آتے ہیں، ایک صاف شفاف لباس پہنا ہوا ہے، اور آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں کے ساتھ زانوں ملا کے بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، تعلیم کا انداز دیکھیں، سمجھانے کے لیے پوری سچویشن اور کیفیت کو دیکھیں۔ اب وہ آ کے سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، جبرائیل نے امین نے کہا، فاخبرنی عن الایمان، اس سے پوچھ رہے ہیں حضور نبی کریم سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ سنیں رب العالمین کس طرح اس وقت صحابہ کو اور ہمیشہ کے لیے بخاری اور مسلم اس حدیث کو ریکارڈ کرا کے ہمارے لیے پوری حجت قائم کر دیتے ہیں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ نمبر ایک تو اللہ پر ایمان لائے،
व मलाइकतिही, नंबर 2 मलाइका पर ईमान लाए, व कुतुबिही, नंबर 3 उसकी कुतुब पर ईमान लाए, नंबर 4 व रुसलिही, और उसके रसूलों पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, और 5 आखिरत पर ईमान लाए, नंबर 6 तो मिन बेकदर खैरिही व शर्रिही, और तुम बुराई और भलाई उसी की जानब से है, और इस तकदीर पर तू ईमान लाए। ये जब 6 चीजें बताई तो उस बंदे ने जो साफ, जबरील अमीन इंसानी शक्ल में थे, काला, तो उन्होंने कहा सदक़ता, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सच फरमाया, ये है ईमान, ये है ईमान की डेफिनेशन। अच्छा, बाकी चीजें तो अब आगे हम देखेंगे। ये तकदीर क्या चीज है भला, क्या समझें आप, तकदीर क्या चीज है, जल्दी बताइए। सर ये अल्लाह ताला का इल्म साबिक है। इल्म कौन सा कहा आपने? साबिक, इल्म साबिक। साबिक, शाबाश। ये अल्लाह ताला का पेशगी इल्म है, हर चीज के बारे में, जो हो रही है, जो होगी, जो बाद में भी होगी, उसके बारे में अल्लाह ताला को पूरा इल्म है। ये पेशगी इल्म अल्लाह ताला का हर चीज के बारे में, क्यों कि उसने ये लिख दिया है कि ये चीज जो अल्लाह ताला वजूद में लाया है। अब आपको जरा मैं कुरान में ले चलता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा, सॉरी, वल्लज़ी खल अल्लज़ी खलक वल्लज़ी कद्दरा, जिसने पैदा किया। मैं एक मिनट जरा, मुझे आदा जी बिल्कुल, फहदा, बड़ी अहम आयत है तकदीर के हवाले से। जरा इसको आप बहुत अच्छी तरह नोट फरमा लें, और ये है सूरा आपकी सूरा आला। मैं पढ़ रहा हूँ, 6 चीजें हैं, आयत 4-5 आयत हैं, पूरा कायनात की तख्लीक का। अल्लाह ताला फरमाते हैं सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, बहुत ही पाक है वो जात, उसकी पाकी बयान कर। किसकी? रब्ब आला की। अल्लज़ी, वो हस्ती, नंबर 1 खलका, जिसने पैदा फरमाया, अदम से वजूद में लाया। नंबर 2 फसव्वा, उसको ठीक ठाक किया। मसलन पहाड़, सूरज, चांद, सितारे बनाए, उनको बनाकर फिर उनको एक साख भी दी, एक शक्ल भी दी। और ये है फसव्वा, इंसान को बनाया और फिर उसको, फसव्वा का मतलब क्या है? उसके हाथ, पांव, टांगे, हर चीज जैसी जिस जगह होनी चाहिए थी उस जगह रख के बना दी, फसव्वा। वल्लज़ी कद्दरा, फिर उसने उसकी तकदीर भी लिख दी कि इसको करना क्या है। ये चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है, उसका ये भी लिख दिया कि उसने पूरी जिंदगी में, जब तक उसको अल्लाह ताला ने दुनिया में कायम रखा है, उसने क्या करना है ये उसने लिख दिया, लिहाजा ये उसके इल्म में है, यही तकदीर है। और फिर फरमाया फहदा, उसको ये भी बता दिया, राह भी सुझा दी, हवाओं को बता दिया, सूरज को, चांद को, सितारों को, हर एक चीज को उसने एक जबली हिदायत अता फरमा दी। और इंसान का मामला जरा मुख्तलिफ था, उसको भी हिदायत दे दी। एक तो वो जो ही पैदा होता है उसको पता है कि माँ की जो दूध कहाँ से मुझे पीना है। फिर उसके अंदर हक को बातिल की पहचान रख दी। फहदा क्या? अल्लाह ताला ने कहा, फरमाया कि अल्लाह ताला ने फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, नेकी और बुराई की पहचान भी रख दी, ये हदा है। फिर
اس کو ایکسٹرنل، یہ تو انٹرنل بندوبست ہے نا انسان کے اندر، پھر ایکسٹرنلی انسان کو کتابیں بھی بھیج دی، فرشتے بھی بھیج دیے، ساری انبیاء بھی مبعوث کر دیے. یہ ہے ہدا. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیش کی علم ہے. کوئی سوال اس حدیث کے بارے میں، حدیث جبرائیل کے بارے میں؟ اگر یہ آپ نے سمجھ لی ہے، اب ذرا ایمان کے اجزاء. سب سے پہلا جز ایمان کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی سر جیسے آپ نے کہا کہ انسان کی تقدیر لکھ لی ہے کہ وہ زندگی میں کیا کرے گا، تو جی سر صاحب. ایمان نیک عمل کرنا یہ تقدیر کا حصہ نہیں ہے کہ وہ نیک عمل کرے گا نہیں کرے آپ گا؟ نے بہت اچھا سوال کیا، مجھے جواب پہلے دینا چاہیے تھا. دیکھیے، تقدیر ایمان کا معاملہ بڑا مختلف ہے، ہدایت کا معاملہ مختلف ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اختیار رکھ دیا ہے. اگر وہ خواہش کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ ضرور اس کو ہدایت دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں رکھا، یہ انسان کو اختیار دے کے اس پر چھوڑ دیا. ہدایت کا معاملہ، باقی سارے چیزیں جو ہیں وہ ہدایت کا معاملہ مختلف ہے کہ اس کو ہدایت جب ملے گی جب وہ خود اس کا خواہش مند ہوگا اور کوشش کرے گا. ٹھیک ہے سر. اور یہ چیز اللہ کو پتہ تھی کہ یہ کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا علم محیط ہے. لیکن یہ اللہ نے لکھا کہ وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ اس پہ اپنے سوچ، فکر، کوشش اور عمل پر منحصر ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے آپ. اللہ تعالیٰ نے سارے بندوبست کر دیے انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جو ذرائع وسائل سب دے دیے، چھوڑ اس پر دیا. اگر وہ نیکی کرے گا، ہدایت کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ اس کو نیک لکھے گا. اور اگر اس کو سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، جھٹلائے گا، تو اللہ اس کو برا لکھے گا. لیکن یہ انسان نے اپنے اختیار سے کیا ہے. یہ وہ بات ہے. یعنی تقدیر یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ایسے ہی لکھ دیا ہے، نہیں. ہدایت کا معاملہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے اور اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرے گا. یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنے کی ہے. کلیئر ہے بات؟ جی سر. تو اب آج تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں گہرائی میں. یہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ اس کی ذات، صفات، حقوق میں وہ منفرد، اکیلا اور یکتا ہے. حالانکہ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں، منفرد، اکیلا اور یکتا کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن یہ تین الفاظ اس لیے لائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ بالکل اس طرح ہے کہ نہ اس کی ذات میں کسی قسم کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اور نہ حقوق میں. یہ اتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ان کا وہ ہے تعلق کہ اس میں کوئی انسان جو ہے وہ کوئی بھی ہستی شامل نہیں ہے. لہذا اس کو بڑا ایمفسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے 3 دفعہ منفرد، اکیلا اور یکتا مانے، اور بغیر کسی شائبہ شرک کے اپنے آپ کو پورا کا پورا اپنے رب کے حوالے کر دے. یہ ہے توحید. اچھا، اب ذرا ایک بات، ایک فکرہ لکھ لیجیے. یہ توحید جو ہے نا، یا ایمان باللہ، یہ بنیادی عقیدہ یہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے. رسالت اسی سے برآمد ہوتا ہے. اس اللہ نے اپنے ذمہ ہدایت، انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. بھئی جس طرح اس کی جسمانی طاقت اور قدرت کے لیے جو بھی اس کو چاہیے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا، اسی طرح اس جسم کو
کنٹرول کرتی ہے انسان کی روح. زندگی بھی اس سے ملتی ہے جب انسان کے اندر روح داخل ہوتی ہے. تو اس روح کا تعلق آسمانوں سے آئی ہے, اس روح کی غذا بھی آسمانوں سے آئے گی. اس روح کو جتنا آپ اللہ سے قریب رکھیں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے. لہذا یہ جو انسان کی ہدایت ہے یہ اس کا تعلق انسان کی روحانی زندگی سے ہے, اور جب روح اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہ روح انسان کو اس کے جسم کو بھی کنٹرول کرتا ہے, اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان اعضاء کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو یہ توحید کا عقیدہ بہت ہی اہم ہے. رسالت اس سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا کہ انسانوں کو ہدایت پہنچائے. یہ تقاضا تھا توحید کا. بات کو سمجھیے. آخرت پر ایمان, یہ آخرت ہے کیا بھلا؟ کیا ہے آخرت؟ اللہ تعالیٰ کا یوم حساب. آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یوم حساب, کہ دنیاوی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل جو ہے اس کا آپ نے حساب دینا ہے. یہ ہے اللہ کا یوم حساب. لہذا یہ بھی توحید ہی کا تقاضا ہے. اور یہ ہے کیا؟ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو تسلیم کرے, اپنے ہر قول و فعل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے, اور جھوٹی شفاعتوں کے وہم میں مبتلا نہ ہو. اچھا, قرآن مجید میں ایک بات اچھی طرح سمجھیے کہ قرآن مجید میں اس کو کہا گیا ہے کہ وہ آخرت کا یقین پیدا کرے. ایمان کون سا آخرت پر؟ یقین والا کہ یہ ہونا ہے, میں نے ہر ایک دنیا میں سوچ سمجھ کے عمل کروں. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا ذمہ دار مخلوق پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے. نائب کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو ذرائع وسائل ملے ہیں ان کو اپنے دینے والے کے حکم کے مطابق استعمال کرے. تو آخرت کا یقین. اچھا یہ بتائیں, یہ اہم سوال ہیں, ذرا ان کو اپنے ذہن میں بھی تازہ رکھیں کہ انسان آخرت پر دعویٰ تو کرتا ہے ایمان کا, لیکن وہ دنیا میں عمل کرتے وقت اس کو بھول جاتا ہے. یہ عام مسلمانوں کا بھی آج کل معاملہ ہے. تو اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سر ایمان کی کمزوری ہے. نہیں, اتنی آپ جنرل بات کر رہے ہیں. اس وجہ پہ انگلی رکھیں تاکہ ہم اس وجہ کو سمجھ جائیں. لیکن ایمان کی کمزوری ہے, یہ تو ایک بہت جنرل سی بات ہے. سر علم کی کمی ہے, علم کی کمی کی وجہ سے پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو پھر اس لیے شاید انسان بات فوری بیٹا مفادات آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, میری بات سنیں. اصل میں ایمان کا یقین, ساری آخرت پر یقین نہیں ہے. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. بات وہی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ علم کی کمی ہے. علم قرآن و سنت کے علم کی کمی ہے. ڈگریاں ہمارے پاس بہت ہیں, ایمان ہمارا بڑا کمزور ہے. کیوں؟ ہمیں وہ ایمان وہ علم جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے وہ قرآن و سنت میں ہے. اچھا, اب پہلے آئیے کہ آخرت پر یقین ہونا چاہیے, پھر آپ بچیں گے برائیوں سے. کیوں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. خواتین کو دیکھیں, یہ اپنی انگلی آگ میں کیوں نہیں ڈالتی؟ کچن میں کس قدر آگ سے بچ کے رہتی ہیں. کیا چیز ہے جو ان کو آگ میں انگلی ڈالنے سے روکتا ہے؟ یقین سر. یقین ہے. تو پھر دنیا کے معاملات میں ہمیں کیوں نہیں اس بات کا یقین کہ برا عمل کریں گے تو جہنم میں پھینکے جائیں گے, وہ آگ اس آگ سے کئی گنا زیادہ ہوگی. یہ ہے وہ یقین جو مطلوب ہے مومن کا. اور جس طرح اللہ پر ایمان ہو یا آخرت پر ایمان, اس صحیح علم اس کی بنیاد ہوگی. وہ علم قرآن و سنت سے ملتا ہے. یہ بات سمجھیں. اب ہمیں پتہ چل گیا یہ آخرت پر ایمان.
اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان. اچھا، بڑا آسان ہے یہ اس کو سمجھنا کہ یہ جو فرشتے جو ہیں نا وہ کون سی ہستی ہیں؟ بالکل معصوم، یہ کوئی گناہ نہیں کرتے، یہ قدسی صفات کے مالک ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی طرح کیا ہے ان کو، ان کا کام ہی یہی ہے. وہ ان کو اختیار اور اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں دیا. وہ اللہ کے حکم ماننے کا ایک سے ایک بڑھ کے مانتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اس لیے وہ معصوم ہیں. اور یہاں ایمان ان پہ لانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت لے کے آیا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، جبرائیل امین. اور کس کے حوالے کی ہے؟ امین، جبرائیل امین. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس امانت کو لا کے کس کو ڈیلیور کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت کے معاشرے میں وہی سے پہلے بھی امین کہا سب جانتے تھے. تو فرشتوں کے کام کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اس کا حکم ماننے والے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں قضاء اور قدر، اس کو نافذ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے. یہ ایمان فرشتوں پر. اور انبیاء. ایکسکیوز می سر. جی 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 سر میری بیٹی ہے وہ 8 سال کی ہے، تو وہ اکثر یہ کوشچن کرتی ہے، میں اس کو بتاتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کہتی ہیں کہ کن فیکون کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بنائے ہیں کاموں کے لیے؟ پھر میں دیکھیں، یہ بات سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم اصل میں کچھ چیزیں خود پہلے ازیوم کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے اس طرح کیوں نہیں کیا. ہمارا پہلے بات یاد رکھیں، ہماری سوچ، فکر، دماغ بڑا محدود ہے. رب العالمین کی کائنات کی وسعتیں دیکھیں، اس نے ایک نظام بنایا ہے، جو نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس نے یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کے کامل علم اور حکمت پر مبنی ہے. اس نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ فرشتوں پر یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور وہ بالکل عین اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں. تو اس لیے میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ ہم تو اپنا گھر کا کام چلانے کے لیے بھی ہم دوسروں کے مشوروں کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے فیصلے بالکل برحق ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جلدی بتائیں. جی سر، آ گئی ہے سمجھ. اچھا، اب انبیاء پر ایمان. یہ اچھا، انبیاء میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بھی توحید ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو بھیجے. رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لے کے آتا ہے ساتھ، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اس کو کتاب تو نہیں ملتی، وہی اس کی طرف آتی ہے، اور وہ کسی کتاب کا پابند ہوتا ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کے ایک اور انسانوں پر حجت تمام کی ہے. وہ کیا؟ کہ اس نے ایکسٹرنل بندوبست کر دیا کہ لوگوں کو یاد کرائے کہ تم نے تو اللہ سے عہد الست میں وعدہ بھی کیا، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی پہچان بھی رکھی، تمہیں نیکی پسندیدہ بنائی، برائی سے نفرت تمہارے اندر پیدا کی. اب باہر سے اللہ تعالیٰ پھر انبیاء نازل فرما رہا ہے جو اللہ کی انہی چیزوں کو آپ کے اندر دوبارہ ریفریش کر کے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے بندے بنو، جو تم نے عہد الست میں وعدہ کیا اللہ سے. لہٰذا یہ انبیاء اللہ کا وہ پروگرام لے کے آتے ہیں جو انسانوں کو دنیا اور آخرت میں عمل کر کے وہ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں. اس لیے اب آپ پڑھیں کہ انسان ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور اور واجب الاطاعت ہادی مانے. ہادی مانے ہدایت کرنے والا. ان کے عمل کو بے خطا سمجھے، یعنی ان سے غلطی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح ان کی حفاظت فرماتا ہے.
जहाँ भी थोड़ा सा उनको इधर उधर, तो अल्लाह ताला उनकी इस्लाह फरमा देते हैं। इनके अमल को जिंदगी के लिए उसवा हसना करार दे दिए अल्लाह देते हैं। और इनकी इताअत, इत्तिबा, इत्तिबा का मतलब है मोहब्बत वाली इताअत, और मोहब्बत को लाजिम जाने, ये है अंबिया पर ईमान का तकाजा। कोई सवाल, कोई चीज जो क्लियर ना हुई अंबिया पर ईमान के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी, आप जो बच्चों वाले हैं, अगर हम अंबिया और बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी तरह बच्चों के सामने खोलेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं सीरत, तो फिर उनको वो रोल मॉडल जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, कुरान खुद कहता है कि ये उसवा हसना है तुम्हारे लिए, इसको जब तक हम बच्चों के अंदर वो चीज़ें सीरत के बारे में उनको मालूमात नहीं देंगे, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सिफात आलिया की वजह से जो मोहब्बत पैदा होती है वो नहीं होगी। और जब उस हस्ती से कटेंगे तो इनको अमल करने में बड़ी मसाइल पैदा होंगे। ईमान बिल किताब, इंसान को अल्लाह ताला का उतारा हुआ सहीफा हिदायत माने। क्या मतलब है? अब आखिरी किताब मुकम्मल और कामल और अकमल जिसने सारी साबिक़ा शरीयतों को मनसूख कर दिया वो कुरान है। इसको हक व बातिल की कसौटी समझे। क्या मतलब है हक व बातिल की कसौटी समझे? जल्दी बताएं। हक व बातिल के सारे मयार इसी से मिलेंगे अब। नहीं, ये म्यार की बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब मफहूम मुझे समझाएं। अब अपनी पूरी अमली, फिक्री और अमली जिंदगी में हक वो होगा जो कुरान ने बताया है। ईमानियात हक है, तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका, फरिश्ते, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये हक है। अब इसके पार सब बातिल है। इसको हक मान के जिंदगी गुजारे, फिर वो इस कसौटी पे पूरा उतरता है। और इसके बरखिलाफ जो हो उसको बातिल समझे। तौहीद के खिलाफ शिरक बातिल, नबी के खिलाफ दुनिया के और लोगों को अपना हादी और रहनुमा मानना, दीन को छोड़कर, दीन इस्लाम के निज़ाम ज़िंदगी को छोड़कर दूसरे निज़ामों की को अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लेना, और आखिरत के बारे में कमज़ोर न, ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो इंसान को पस्ती और ज़िल्लत से दोचार करते हैं। उम्मत मुसलमान को देख लें, जब इसने इस अकीदे से इन्हिराफ किया तौहीद, रिसालत, आखिरत के कुरान से, तो आप देख लें आज हम कहाँ खड़े हैं। तो हक को बातिल कसौटी समझने का मतलब ये है कि इसको हक समझ के फिर इस पे डट जाए, जम जाए। और बातिल समझने का मतलब ये है कि इसके बरखिलाफ कोई चीज कबूल ना करे, चाहे वो तौहीद, रिसालत, आखिरत या अमल का कोई मयार हो। वो मयारात सारे के सारे कुरान से ले। ये है ईमान बिल कुरान या ईमान बिल किताब। अच्छा, ये आप सूरह बकरा के शुरू में आयत नंबर 8 है। ईमान महज दावा का नाम नहीं है। वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। बड़े गौर से सुनिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। और अल्लाह क्या कह रहे हैं? वो माहुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। वो तो जबान से कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं वो मोमिन नहीं है। ये क्या मामला हुआ? क्या मसला है ये? क्योंकि उनका अमल इस उनका उनके जुबान के मुताबिक नहीं है। उनका यकीन जो है ना मजबूत नहीं है। नहीं नहीं, वो पहली बात वो बिल्कुल ठीक। अल्लाह की उस कसौटी पर पूरा नहीं उतरते जो अल्लाह ने मुकर्रर की है। नहीं, ये आप बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो बात पहले आई है ना, वो है दावा ईमान का, अमल ईमान के मुताबिक नहीं है। आज हमारा यही हाल है। जब ईमान अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल है जिस ईमान के मुताबिक अमल करे। दावा ईमान का है हमारा। आप मुल्क में देख लें कि कौन सा निज़ाम नाफिज है।
باطل کا نظام نافذ ہے۔ آپ کے ذمہ دار سارے کے سارے اداروں کے ہوں، ملک کے ہوں، عدالتوں کے ہوں، ساروں کے ساروں کا عمل قرآن و سنت کے خلاف۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آیت نمبر 8 ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھی۔ ہمیں بھی جب یاد رکھیے، اگر مجھے شادی کی رسوم قرآن و سنت والی پسند نہیں ہے، مرنے کی رسوم بات قرآن و سنت والی مجھے نہیں پسند، نعوذ باللہ، تو پھر میرا ایمان خطرے میں ہے۔ میں نے زندگی کا ہر معاملہ، لین دین، کمانا، خرچ کرنا اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق کیا ہے تو میں مومن۔ آپ ذرا لکھیں نا سورہ بقرہ کی آیت 85، حوالہ 85 کا لکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنیں آپ غور سے۔ سورہ بقرہ آیت 85۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ بڑے غور سے سنیے، تم کتاب کے کچھ حصے پر، قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، تکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ بالکل جو میں نے نماز پڑھ کے باہر نکلا جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور نظام باطل میں چل رہا ہے، خوش ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصوں پر ایمان لاتے اور کچھ پر نہیں لاتے۔ فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ کام کرے گا، دین پر جزوی عمل جو بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہم اسی وجہ سے دنیا میں رسوائی سے دوچار ہیں۔ کیوں؟ ہم ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ دھمکی ہے کہ تمہیں دنیا میں ذلت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تم جہنم کے عذاب میں پھینکے جاؤ گے۔ تو یہ ایمان کا دعویٰ نہیں مطلوب، ایمان کے عین مطابق زندگی مطلوب۔ خود اللہ فرما رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، آیت پڑھ لیں، میں نے آپ کو بقرہ 85 بتائی ہے، اور لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 208 میں اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری شادی، بیاہ، کمانا، خرچ کرنا، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، عبادات ہوں، عقائد ہوں، سارے کے سارے عین اسلام کے مطابق۔ اور یہی صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ٹرین کیا تھا، ان کے ہر چیز عین اسلام کے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، قرآن کے مطالبات کیا ہیں، اور کیا واقعی ہم حق و باطل کی کسوٹی قرآن کو مانتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی سوال یہاں پر؟ سر یہ جو آپ نے ابھی آیت بتائی، اس کا ریفرنس دوبارہ بتائیں۔ ایک تو میں نے بقرہ کی 85 اور دوسری بقرہ کی 208۔ ٹھیک ہے سر۔ یہاں پر آج ہم روک لیتے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے آگے شروع کریں گے، لیکن آپ کوئی بھی سوال ہو ضرور پوچھئے تاکہ ہمیں